شعر پہ توجہ آپ رکھیں. کون کہتا ہے تجھے کعبے میں بت خانے میں آ، دل تو ہے تیری جگہ دل کے اس کاشانے میں آ. اور غیر سے تجھ کو کیا مطلب، کیا کلیسا سے غرض، اپنا میخانہ ہے ویراں اپنے میخانے میں آ. اور نہ جامے میں سے نہ بزم طرب سے ملتا ہے، نہ جامے میں سے نہ بزم طرب سے ملتا ہے، نہ جامے میں سے نہ بزم طرب سے ملتا ہے. سکون قلب فقط ذکر رب سے ملتا ہے. اور یہ زن خلق ہے کہ رنگ و نسب سے ملتا ہے. زور سے بولے، زور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زن خلق ہے کہ رنگ و نسب سے ملتا ہے. ارے خدا کا پیار تو خدا کی طرف ہے. سبحان اللہ. اور کہنے کا جب اہتمام کرتا ہوں، ہر ایک لفظ بڑے ہی ادب سے ملتا ہے. ہر ایک لفظ بڑے ہی ادب سے ملتا ہے. اور میں ان کے نام کی تاثیر کیا بیان کروں. نام مصطفیٰ کی تاثیر کوئی کہاں تک بیان کرے، کس طریقے سے بیان کرے، کس زاویے سے بیان کرے، کس نہج سے بیان کرے، کس طور سے بیان کرے. کسی قلم میں وہ روشنائی نہیں کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کم حق بیان کر سکے. کسی کاغذ کے سینے میں وہ وسعت نہیں کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کما حق بیان کر سکے. کسی واعظ کے واعظ میں وہ دم نہیں کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کما حق بیان کر سکے. نہ کسی تقریر میں وہ بات کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کما حق بیان کر سکے. کسی محدث کی حدیث بیانی کے اندر وہ تاثیر نہیں کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کما حق بیان کر سکے. عقل تاثیر ہو جاتی ہے، عقل و گمان و شعور یہاں پہ آ کر دم توڑ دیتے ہیں. دم توڑنے کے بعد فکر کا پرندہ پرواز کرنا چاہتا ہے، مگر آخری حد پہ آ کر یہی کہتا ہے اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ کیا لکھے گا کوئی چقلور خسرو جامی سعدی اکبر سب کی ہستی خاک برابر قیدی خدا نے ناتے پیغمبر اللہ تیرا کر دو سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہادت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد. کوئی سخنور خسرو جامی سعدی اکبر سب کی ہستی خاک برابر کہہ دی خدا نے ناتے پیغمبر انا تیرا کل کوثر. میں ان کے نام کی تاثیر کیا بیان کروں. ارے ملک بھی جھومتے ہیں جب یہ لب سے ملتا ہے، ملک بھی جھومتے ہیں جب یہ لب سے ملتا ہے. حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت و دولت حاصل کریں، جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے. نگاہیں اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقت کو پسینہ آنے لگتا ہے. کر رہے عرض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے. آئیے اس رسول اقدس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کا لقب شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین، مولانا ومولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ ہے. آئیے ان کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد. سبحان اللہ. نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد. ارے سب سے بلند ذات نبی ہے ذات خدا کے بعد. سب سے بلند ذات نبی ہے ذات خدا کے بعد. اور مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرا. ارے کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد. سبحان اللہ. کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد. اب پڑھیے درود پاک
اللهم بلغ روح محمد اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. حضرات محترم، خوشی کی بات تو یہ ہے کہ حسینی ذکر میں بیٹھے ہیں، حسینی محلے میں، تو ہمیں اور آپ کو حسینی بن کے بولنا ہوگا. ضروری نہیں یہ کہ کوئی بولنے والا کیا بول رہا ہے. ارے جب آپ کو سمجھ میں آ جائے تب آپ بولیے. ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. حضرات محترم، ایک کنفیوژن ہے، بس وہ بات یہ ہے علماء کرام کی تشریف آوری ہے، ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں. اگر غلط بول جاؤ تو حضرت معافی چاہتا ہوں. کیا ابھی اس زمانے میں ایک بات بہت وائرل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ ہے. اب آئیے ہم اس بات کو اسی جگہ کلیئر کر دیتے ہیں. اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ بالکل مکمل طریقے سے عمل کرنے لگ جائیے گا. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میری بات مجھے واپس کر دیجئے گا، کہیں اور بول لوں گا. حضرات محترم، یہ محرم خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ ہے؟ ابھی اکثر و بیشتر گھروں میں غم کا مہینہ منایا جاتا ہے. کئی لوگ خوشیوں کا مہینہ مناتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتا دوں خوشی کس طریقے سے ہے اور غم کیسے ہے. حضرات محترم، موت کا فلسفہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ انسان بول نہیں سکتا ہے، نہ تو وہ چل سکتا ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے. خدا نے مردوں کو ایک قوت بخشی ہے جو وہ سن سکتا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. حضرات محترم، اب آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں. ہماری بات پہ آپ یقین مت کیجئے، کسی کی باتوں پہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی ہماری رہنمائی کر دے. اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو عمل ضرور کیجئے گا. قرآن سے ہم نے پوچھا، اے قرآن ذرا تو ہی بتا دے کہ یہ محرم غم کا مہینہ ہے یا خوشی کا مہینہ؟ تو قرآن سینہ پھاڑ کے کہتا، قرآن جواب دیتا ہے، ارے نادان، قرآن کی تلاوت کرو. آپ مجھے پڑھ کے دیکھ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے، جو غم کا مہینہ مناتے ہیں وہ کس اعتبار سے مناتے ہیں، کس زاویے سے مناتے ہیں؟ غم کا مہینہ کب ہوگا؟ اگر کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، اس گھر میں غم ہوا کرتا ہے، اس گھر میں لوگ غمگین ہوا کرتے ہیں. اور قربان جاؤ میرے امام حسین پہ، انہوں نے اپنی پراپرٹی کے لیے جان نہیں دی ہے. وہ مسلمانوں ذرا میرے جملے پہ غور کرنا، انہوں نے اپنی جائیداد کے لیے جان نہیں دی ہے، انہوں نے اسلام کے لیے جان دی ہے، انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی گردن کو کٹوایا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حسین زندہ تھے اور زندہ ہے. بلند آواز سے جواب دے، بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. میں آپ کے ہاتھ میں رکھتا ہوں کیونکہ جج بھی آپ ہیں، مجرم بھی آپ ہیں، عدالت بھی آپ کی ہے. آپ ہی صرف میں بولنے والا ہوں. تو حسین زندہ ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ محرم خوشی کا مہینہ ہے. اگر خوشی کا مہینہ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا حسین. حضرات محترم، جب خوشی کا مہینہ ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، تو اب آئیے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہم بھی انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار اگر کوئی انسان مرتا نہیں ہے تو وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بولتا ہے،
لیکن اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا بولنا بھی بند ہو جاتا ہے، کھانا بھی بند ہو جاتا ہے، چلنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین زندہ ہے تو وہ کھاتے کیا ہے، وہ پیتے کیا ہے؟ تو آؤ اس کا جواب بھی ہم نے لے کر آیا ہے۔ آؤ پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو تو معلوم ہوگا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو خدا کے پاس سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ قسمت والی موت ہوگی جسے خدا خود رزق بھیجتا ہو۔ ہم اور آپ اگر مر جائے، دنیا میں رہے، مرنے کی بات چھوڑ دیجیے، ہمارا معاشرہ یہ ہے جب ایسا ماحول ہے کہ بھائی بھائی کو ایک انچ بھر زمین کے لیے تھانے کا چکر لگوا سکتا ہے، انچ بھر زمین کے لیے کوٹ کچہری چچا کو لے جا سکتا ہے گھسیٹتا ہوا، تو ہمیں کھانے کو کون پوچھے گا؟ مرنے کے بعد تو چھوڑ دیجیے، وہ قسمت والی موت ہے جو خدا خود اسے رزق دیتا ہے اور وہ کھاتے ہیں۔ اب آئیے حضرات محترم، آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ایک واقعہ سنا دوں، پھر میں آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ یہ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں 72 آدمی تھے، لیکن آپ اس بات کا بھی علم شاید نہ رکھتے ہو، علماء اکرام جانتے ہیں اس بات کو، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ایک ان میں سے ایک ایسے بھی تھے جن کی عمر 75 سال تھی، بولو سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے معاشرے میں 75 سال کو چھوڑ دیجیے، 60 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں اٹھتی، وہ چل نہیں سکتے، لیکن جنگ کرنے کے لیے پہنچے ہیں 75 سال کے۔ آؤ ذرا میں بتاؤں وہ تھے کون؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زانوے مبارک پہ حضرت امام حسین تشریف فرما ہے۔ حضرت امام حسین کی عمر شریف اس وقت 5 یا 6 سال تھی۔ اب حضرت امام حسین تشریف فرما ہے، ایک صحابی بیچ میں سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بچے کی شکایت ہے، میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ پیارے آقا نے کہا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایک لڑکا جسے تاریخ میں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، وہ میں ان کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب امام حسین آگے آگے چلتے ہیں تو یہ امام حسین کے پاؤں تلے جو زمین ٹکراتی ہے اسے اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں، پھر اپنی پیشانی پہ لگن لیتے ہیں۔ اتنا سنا ہے پیارے آقا نے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد امام حسین کو بغل میں رکھ دیے۔ کھڑے ہونے کے بعد کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ بچہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، سسکیاں مارنے لگا، رونے لگ گیا۔ پیارے آقا نے پوچھ دیا اے بچے وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا آقا یہ صحیح ہے۔ تو کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس بچے کا جواب سنو، وہ بچہ کہتا ہے اے میرے مولا، اے میرے آقا، پورا مدینہ حسین سے پیار کرتا ہے اور میں حسین سے پیار کے ساتھ ساتھ عشق بھی کرتا ہوں، اس لیے میں ان کے قدموں کے دھول کو اپنے پیشانی پہ رگڑتا ہوں۔ اب آئیے پیارے آقا نے کیا کہا؟ اب وہ بچہ کہتا ہے اے آقا اس جرم کی وجہ سے آپ جو سزا مجھے دے مجھے منظور ہے۔ پیارے آقا نے باہوں کو پھیلا دیا اور کہا میرے قریب آ جا، قریب لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی کیسی ہوگی جو نبی کے سینے سے لگ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے ہی سینے سے لگایا ہے، لگانے کے بعد امام حسین کا ہاتھ لیا، حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ لیا ہے اور پکڑ کے کہنے لگ گئے اے خدا ان دونوں کو ملانا میرا کام تھا اور اس سے آگے لے کر کے جانا تمہارا کام ہے۔ جیسے ہی کہہ دیا ہے اب ان کی دوستی پکی ہو گئی ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھیں
دیکھیے دوستی کس طریقے سے کرتے ہیں، اسی بات سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب کربلا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت امام حسین کی عمر اس وقت 55 یا 56 سال کی ہے۔ اب پیارے آقا کے نواسوں نے انہیں خط لکھا ہے، اے حبیب ابن مظاہر، میں جا رہا ہوں کربلا، اگر تمہارا دل چاہے تو آ جانا۔ اب حضرت امام حسین پہنچ گئے کعبہ، اور اللہ اکبر، بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ امام حسین ابھی مکہ پہنچے بھی نہیں ہیں، ان سے پہلے حبیب ابن مظاہر وہاں موجود ہے۔ آنے کے بعد 75 سال کی عمر ہے۔ جیسے ہی آئے ہیں اب کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی کربلا میں گئے ہیں ایک رات آئی ہے جس میں حضرت امام حسین نے کہا، اے غازی چراغ کو بند کر دو۔ جیسے ہی بند کیا ہے امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگوں، میں تمہیں کہتا ہوں تم لوگ چلے جاؤ، کیونکہ یہ یزیدی ہمارے جان کے دشمن ہے۔ اگر میرا سر انہیں مل جائے تو وہ کسی کے خون کا طلبگار نہیں ہوگا، پھر وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حبیب ابن مظاہر بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، اے غازی چراغ کو بند کر دو۔ غازی نے چراغ کو بند کیا ہے۔ بند کرنے کے بعد امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگوں تمہیں جانا ہے چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہاری نانا سے کہہ کے بخشش کرواؤں گا۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے اتنے خود غرض ہو گئے کہ اگر کسی کے ساتھ چلے جائیں وہ کہتے میں تمہارا کام کر دوں گا تم گھر چلے جاؤ، تو ہم خوشی خوشی گھر چلے آتے ہیں۔ لیکن آؤ ان صحابیوں پہ قربان جاؤ، اور امام حسین کے یار پہ قربان جاؤ۔ جب امام حسین نے کہا، اے غازی اب چراغ کو روشن کرو، جیسے ہی روشن کیا ہے بیٹھنے والوں میں کوئی فرق نہیں تھا، صرف ایک بات کی فرق تھی، جب انہوں نے بند کیا تھا تو سب کی آنکھیں سوکھی ہوئی تھی، جب چراغ کو روشن کیا ہے تو سب کی آنکھیں برس رہی ہے، آنسوؤں سے لولہان ہو رہے ہیں، سب کو آنکھیں برس رہی ہے۔ تب امام حسین نے کہا کہ اے لوگوں تم چاہتے کیوں نہیں ہو، تم نے کوئی اس میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی نئی نویلی بیوی چھوڑ کر آیا ہے، کوئی ایسا بھی بیٹھا ہے جو جوان بیٹی چھوڑ کر آیا ہے، کوئی ایسا بھی آیا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، اگر یزیدی ہمارے جان کے دشمن ہے تو تم لوگ اپنی جان کو مت دو۔ تو اسی میں سے ایک بوڑھا کھڑا ہوا جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگ گئے، اے امام حسین میں کیسے چلا جاؤں، اگر کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا نے پوچھ دیا کہ اے حبیب ابن مظاہر ساری عمر تو تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یاری لگاتے رہے، دوستی کا دم بھرتے رہے، جب میرے بیٹے کے جان کی بات آئی ہے تو تمہیں اپنا گھر یاد آنے لگا، جب میرے بیٹے کے گردن کٹانے کی باری آئی ہے تو تمہیں اپنا کنبا یاد آنے لگا، یا حسین میں یہاں سے جانا گوارا نہیں کروں گا، میں بشرطے اپنی بیوی کو کھو دوں، میں اپنے بال بچے کو کھونا گوارا کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے جدا ہو کر کے جینا گوارا نہیں کروں گا۔ اتنا کہا ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ امام حسین اب شہید پہلا وہی ہے۔ جب کربلا میں جانے کی بات ہوئی ہے امام حسین نے اپنی تیاری کر لی ہے۔ امام حسین تیاری کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو سامنے لائے ہیں، لانے کے بعد بس سوار ہونے والے تھے، بوڑھا دیکھ کر کے لاٹھی پہنچ گیا اور کہنے لگ گئے، یا امام حسین میرے رہتے ہوئے آپ کربلا کی میدان میں چلے جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، بس آپ مجھ پر ایک مہربانی کر دیں کہ پہلے کربلا میں جاؤں گا اور وہ محمد بعد میں جائیں گے، پہلے کربلا کے میدان میں جاؤں گا، امام علی اصغر بعد میں جائیں گے، پہلے کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ جیسے ہی کہا ہے امام حسین نے کہا کہ اے حبیب ابن مظاہر چلو میں تمہاری بات کو مانتا ہوں، چلو تیاری کر لو۔ اب وہ بوڑھا جیسے ہی ہاتھ میں امام حسین نے تلوار دی ہے، تلوار دینے والا علی کا بیٹا ہے، جو وہ علی جو خیبر کو اکھاڑ کر اتنے تیز رفتار میں پھینک دے کہ 72 میٹر دور میں گرے، وہ علی کا بیٹا امام حسین نے دیا ہے۔ تلوار حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں، تلوار لیے لاٹھی کو پھینک دیے۔ ابھی اس عمر کے بوڑھے کوئی لاٹھی چلانے کے لائق نہیں رہ جاتے، لیکن وہ تلوار چلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب
کربلا کے میدان میں جانے کی باری آئی تو امام حسین سے حبیب ابن مظاہر کیا بولتے ہیں؟ اے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں یا امام حسین، اے سرکار امام حسین، اب تھوڑی سے آپ پیچھے چلے آئیے۔ جیسے ہی پیچھے قدم کو کیا ہے پھر سے وہی مٹی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چوما ہے، پھر سر پہ رگڑ لیے ہیں، رگڑنے کے بعد کہا کہ میری یہ خواہش ہے، آخری خواہش، آخری تمنا کو پوری کر دیجئے۔ کہا بتا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ اپنے ہاتھ سے سواری پہ مجھے سوار کر دیجئے۔ اب امام حسین انہیں اپنی سواری پہ سوار کرتے ہیں، سوار کرنے کے بعد اب وہ پہنچ گئے میدان کربلا کے بعد، اب وہ منظر دیکھنے کا ہے۔ آئیے اب جب حضرت حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں کربلا کی طرف تو سارے یزیدی ہنسنے لگ گئے، یہ بوڑھا کیا ہم سے مقابلہ کرے گا؟ تو اس میں سے جو سردار تھا یزید نے کہا کہ ہے اس کا کوئی سر کاٹ کے لانے والا میرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ یار اس کا سر کاٹنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی کوئی مت جانا، کیونکہ سوار کر کے بھیجنے والا علی کا بیٹا ہے، سوار کر کے بھیجنے والا نبی کا نواسا ہے، اس کو مات دینا، اس کو ہرانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اب جیسے ہی یہ کہہ کر کے کچھ یزیدی دوڑے ہیں ان کی طرف، روایت کے مطابق کہا جاتا ہے 75 سال کے بوڑھے نے 41 لوگوں کو اسی طرح فنار کیا ہے۔ اب جیسے ہی کیا ہے تیر چبھنے لگ گئے ہیں ان کے جسم میں، تو ایک یزیدی کہتا ہے کہ حر کو اس نے ہماری طرف جنت کی لالچ میں چھین لیا ہے اور اسے میں پانی کی لالچ دے کر کے اسے اپنی طرف کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی کہا ہے ایک یزیدی آگے بڑھ گیا، اے حبیب ابن مظاہر تمہارے بڑھاپے پہ مجھے ترس آ گیا ہے، تم 3 دن کے پیاسے ہو اور میرے ہاتھ میں پیالہ ہے پانی کا، اسے پی کر کے تم شکم شیر ہو جاؤ۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی ہے، ڈالنے کے بعد اسے اشارہ کیا کہ تم آگے آ جاؤ۔ اب کچھ دور یہ بھی چلے ہیں، کچھ دور وہ یزید آیا ہے، جیسے ہی آگے آیا ہے تو زین سے اپنے پیر کو نکال کر کے اس پیالے میں اتنی کس کے ٹھوکر مارے کہ ان کے ٹھوکر لگنے کے بعد پانی اس یزید کے چہرے پر جا گرا اور اسی وقت کہتے ہیں کہ اے یزید تم یزیدوں کے قدموں میں زندگی کو گزاری ہے، تم اس لیے بک سکتے ہو لیکن ہم نے پوری تمام زندگی امام حسین کے قدموں میں رہ کر گزاری ہے، ہم غداری نہیں کریں گے۔ اب جیسے ہی یہ بات سنا ہے تو یزید غصے میں آ گیا، آنے کے بعد حملہ ور ہو گیا، ان کے جسم کو چھلی چھلی کر دیا ہے۔ وہ کربلا کا پہلا شہید ہے مسلمانوں، جب ان کے جسم کو چھلی چھلی کر دیا ہے تو وہ گھوڑے پر سے گر گئے ہیں۔ اب یزیدی اپنے جگہ پہ چلا گیا، وہ آواز دے رہے ہیں یا امام حسین، اے امام حسین۔ تب امام حسین ادھر سے دوڑے دوڑے آ گئے، کہاں ہے میرا بوڑھا یار، کہاں ہے میرا دوست، کہاں ہے میرا یار؟ جیسے ہی نظر پڑی ہے تو حبیب ابن مظاہر زمین پہ گرے ہوئے ہیں، لہو لہان ہو کر کے گرے ہوئے ہیں، ان کے جسم پہ نہ جانے کتنے تیر کے خنجر سوار ہے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے، وہ لیٹے ہوئے ہیں، اب حضرت امام حسین ان کے سر پہ اٹھایا ہے، سر پہ اٹھانے کے بعد اپنے زانوے مبارک پہ رکھا ہے، رکھنے کے بعد ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب اس وقت دیکھیے حبیب ابن مظاہر کا عشق کیسا ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اے امام حسین، اے امام حسین، جب تک میری روح قفس رسولی سے پرواز نہ کر جائے ایک یاری اور نبھا دینا، کہ جب تک میری جسم سے روح جدا نہ ہو جائے تب تک میرے سر کو اپنے گود میں ہی رکھ لینا۔ جیسے ہی کہا ہے اللہ اکبر، اب امام حسین نے